وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. سورہ کہف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. اس صورت مبارکہ کا نام سورۃ الکہف اس لیے ہے، ابھی تفصیل سے آئے گا، کہ ایک دقیانوس بادشاہ تھا مشرک قسم کا، اور اس نے پوری اپنی قوم کو شرک پر لگا رکھا تھا. اس کے سامنے چند نوجوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی توحید کی گواہی دی. پوری بادشاہت ان کے مخالف ہو گئی، ان کے قتل کے درپے ہو گئی. یہ چند نوجوان اٹھے اور انہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر پوری بستی کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا اور غاروں کا رخ کیا. پہاڑوں میں جا کر کے غار کے اندر یہ چھپ گئے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اس کا بھی تفصیل کے ساتھ تذکرہ آ رہا ہے. اس غار میں پھر کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، تفصیل اسی صورت میں آ رہی ہے. تو اسی اعتبار سے، اس قصے کے اعتبار سے اس پوری صورت کا نام سورۃ الکہف پڑ گیا. سورت کی ابتدا الحمد سے ہے، اور اس سے پہلے والی جو سورت تھی اس سورت کی ابتدا سبحان یعنی تسبیح سے ہے. اور عرض کیا گیا کہ توحید یہ تسبیح، تحمید اور تکبیر کے مجموعے ہی کا نام ہے. تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اور تحمید یعنی الحمد کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب کی سب اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہیں. اللہ رب العزت اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود بھی ہے، اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کو اور ہم سب کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے. جب ہم نے مان لیا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم خود بخود وجود میں نہیں آئے ہیں، تو جس اللہ نے پیدا کیا اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہوگا. زندگی کیوں گزارنی ہے، کس انداز سے گزارنی ہے، انجام کیا ہوگا، یہ سب کچھ بتایا ہوگا. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیدا تو اللہ نے کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد اب چھوڑ دیا، جو مرضی چاہیں کریں، ہم کو کسی چیز کا پابند نہیں بنایا، تو اس نے دراصل اللہ کی قدر نہیں کی. قرآن کریم میں 2 مقامات پر یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، کہ انسانوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی. ایک تو فرمایا کہ جو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، ان کو گویا اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے اور اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، جبکہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اس اللہ جو اللہ اتنی قدرت والا ہے، اس اللہ کی انہوں نے کوئی قدر نہیں کی. اور دوسرا مقام 7ویں پارے میں ہے، وہاں پر بھی یہی تعبیر استعمال کی گئی کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ انسانوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز اتاری ہی نہیں. جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا وہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اس نے انسانوں کو بتایا ہو کہ تم کو چلنا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. تو اللہ چونکہ تعریفوں والا ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس لیے اس سورت کی ابتدا ہی اس سے ہوئی، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی.
یہ کتاب عطا فرمائی. اور یہ کتاب اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو بھی امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا اعزاز آپ کو ملے گا. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. کیا آپ کو بھی امید نہیں تھی کہ آپ کو کتاب ملے گی؟ تو یہ اتنی عظیم الشان یہ کتاب ہے. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. یہاں الحمدللہ کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اے بندو تم اللہ کی تعریف کرو، اس لیے کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ کیونکہ اللہ نے تم کو یہ کتاب عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے پاس یہ کتاب نہیں ہے، جو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی کتاب اتاری ہے، ان کو دیکھو کہ کس طریقے سے سوچ کی گمراہی کے اندر مبتلا ہے. انہیں کچھ پتہ نہیں کہ آئے کہاں سے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ جانا کہاں ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ زندگی گزارنی کیسی ہے. ان یظنون الا ظنا، وہ تو بس صرف گمان کرتے رہتے ہیں. ما ان یتبعون الا الظن، وہ اگر پیروی کرتے ہیں تو گمانوں کی پیروی کرتے ہیں. اس وقت جتنی فلسفے ہیں عقل کی بنیاد پر، ان کو جب آپ کھنگالو گے تو سوائے گمانوں کے ان کے پیچھے کچھ نہیں ہوگا، کوئی دلیل ان کے پیچھے نہیں ہوگی. ایسا ہوا ہوگا، اتنے ہزار سال پہلے، اتنے کروڑ سال پہلے ایسا ہوا ہوگا، کس نے دیکھا، تمہیں کیسے پتا چلا، اس کا کوئی ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں. اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور جن کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری ہوئی کتابیں اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس پر اے بندو تم کیا کرو، اللہ کی تعریف کرو. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے الحمدللہ، کہ تم کو چاہیے کہ تم کیا کرو، اللہ کی تعریف کرو. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بندو تمہیں خبر نہیں کہ تعریف کا مستحق کون ہے. میں بتا رہا ہوں کہ تعریفوں کا مستحق صرف کون ہے، اللہ ہے. حقیقی حمد صرف اللہ کی ہوگی، اس لیے کہ حمد ذاتی خوبیوں کے بیان کرنے کا نام ہے، اور کائنات میں کسی کے پاس ذاتی کوئی چیز نہیں ہے. جس کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کا عطا کردہ ہے. جب ذاتی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو شان ہے اہل شان میں تیری شان ہی سے شان ہے. انبیاء کے پاس نبوت اپنی نہیں، اولیاء کے پاس ولایت اپنی نہیں، بادشاہوں کے پاس بادشاہت اپنی نہیں، خوبصورت لوگوں کے پاس جمال اپنا نہیں، کمال والوں کے پاس کمال اپنا نہیں. جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، بلکہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کا وجود اپنا ذاتی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو تعریفوں کا مستحق صرف کون ہے، اللہ ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو یہاں تعریف اس پر کی جا رہی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، کتاب اتاری. یہ بنیادی آیت ہے. اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا تھپڑ لگ رہا ہے کس پر، ان سارے نظریات پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اپنی عقل کے اعتبار سے یہاں ریسرچ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، اللہ کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے کتاب کو چھوڑا یا کتاب کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور نعوذ باللہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس میں خدا کو بیچ میں کہاں سے لا رہے ہو، مذہب کو بیچ میں کہاں سے لا رہے ہو، تو ہے کون، تیری حیثیت ہے کیا. جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے خود اپنے بل بوتے پر جینا چاہیے، اس کو کہا گیا کہ نہیں، یہاں کسی نے بھیجا ہے اور اس نے ساتھ میں کچھ اور بھی بھیجا ہے. جس نے تجھ کو بھیجا ہے اس نے زندگی گزارنے کا نظام بھی بھیجا ہے، بتایا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کتاب کو ایسا بنایا کہ لم یجعل لہ عوجا، اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. اور اس وقت دجالی دنیا میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس کی ہر ایک چیز ٹیڑھی ہے. مثال کے طور پر جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات ایک بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، کیا یہ کوئی سیدھا نظریہ ہے؟ کیا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دھماکہ ہو اور دھماکے کے ذریعے سے چیزیں سنور جائیں یا چیزیں بکھر جاتی؟ ظاہر سی بات ہے، دھماکہ ہوتا ہے تو چیزیں بکھر جاتی ہیں، سنورتی نہیں. اور یہ کہتے اتنا زبردست دھماکہ ہو گیا، سورج اپنی جگہ فٹ ہو گیا، چاند اپنی جگہ فٹ ہو گیا، زمین اپنی جگہ فٹ ہو گئی. یہ ٹیڑھی سوچ ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے
جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، جس کے پاس سب کچھ ہے اسی کی طرف سے کتاب آئی ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، اور بندوں میں سب سے عالی شان، سب سے اونچا، سب سے عظمتوں والا، سب سے زیادہ عزتوں والا، سب سے زیادہ رفعتوں والا اس کا اپنا خاص بندہ ہے، اور اسی خاص بندے پر اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اور یہیں سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عبدیت یعنی اللہ کا سب سے بڑا بندہ اللہ کا سب سے بڑا رسول ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ بننا نعوذ باللہ ایک طرح کی توہین ہے، دراصل انہوں نے بندگی کو سمجھا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ ان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ کیا حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ ایک مرتبہ بازار سے قصے کی شکل میں اس باتوں کو وہ سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا بازار سے اور لالٹین لیے ہوئے جا رہا تھا، تو تلاش کر رہا تھا کچھ۔ لوگوں نے کہا کس کو تلاش کرتے ہو؟ کہا میں عبد کو تلاش کرتا ہوں، بندہ تلاش کرتا ہوں، کوئی بندہ مجھے مل جائے۔ تو وہ سب لوگ ہنسنے لگے کہ کیا تم کو یہ بندے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ہم سب تو کیا ہے، انسان ہیں، ہم سب بھی تو انسان ہیں، تو آپ انسان کی تلاش میں ہیں تو انسان کہاں سے ملے گا؟ ہم سب تو انسان ہیں۔ انہوں نے فوراً شعر پڑھا، کی می بینی کے خلاف آدم اند، نیستند آدم غلاف آدم اند۔ یہ تمہیں جو دکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم کے راستے سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ آدم نہیں ہے، آدم کے غلاف میں ہیں، نے کھال ان نے پہنی ہوئی ہے انسانوں کی، حقیقت میں اندر سے انسان نہیں ہے۔ تو دعویٰ تو کوئی کر رہا ہو بندگی کا، لیکن بندہ بنا ہوا ہو اپنے نفس کا، بندہ بنا ہوا ہو اپنی خواہش کا، بندہ بنا ہوا ہو اپنے مال کا، بندہ بنا ہوا ہو اپنے عہدے کا، بندہ بنا ہوا ہو کسی اور چیز کا، اس میں بیڑیاں قسم قسم کی، اس کے پاؤں کے در قسم قسم کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں، وہ اپنے تصورات سے باہر نہ نکل پا رہا ہو، وہ رسم و رواج سے باہر نہ نکل پا رہا ہو، وہ نفسانی خواہشات سے باہر نکل کر کے اللہ کی صحیح بندگی نہ کر سکتا ہو، وہ اپنے آپ کو بندہ کیسا سمجھتا ہے؟ بندہ تو وہ ہے کہ جن کو خدا نے کیا کہا، پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور یہاں جب قرآن نازل کرنے کی باری آئی تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تو حقیقی معنی میں بندگی سب سے اونچا مقام ہے، اور یہ سب سے اونچا مقام کس کو نصیب ہوا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اور غور کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہیں تب بھی عبدہ ہیں، الحمدللہ الذی انزل، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اتارا زمین پر، انہیں کتاب اتاری، کس پر اتاری؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر اتاری۔ اور جب اوپر معراج میں لے گئے ساتوں آسمانوں سے اوپر، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماویٰ، تو والنجم اذا ہوا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ تو اپنے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی اللہ نے وحی کی، اور سبحان الذی اسرا بعبدہ، زمین پر تھے تو عبد تھے، لے جائے جا رہے تھے تو عبد تھے، وہاں پہنچے تو عبد ہیں، اور وہاں سے جو خصوصی تحفہ نماز کی شکل میں لائے، واپس جو تحفہ لے کر کے آئے، اس میں بھی التحیات کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو عبدیت، بندگی سب سے اونچا مقام ہے، اور خدا کی قسم ان سے بڑے ذلیل انسان کوئی نہیں ہے کہ جن کی پیشانیوں کو خدا کا در نصیب نہیں ہے۔ وہ انسانیت ذلیل ہو رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی بندگی کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ وہ یہاں ہم دیکھتے ہیں ابلیس کو کہ ایک سجدہ کرنے سے راندائی درگاہ ہوا، اور لعنتوں کا توق ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں ڈالا گیا۔ تو جو روزانہ سجدے چھوڑتے ہوں، جو سجدہ کرنے سے ہی انکار کرتے ہوں، بلکہ جو خدا کو خدا ماننے ہی سے انکار کرتے ہوں،
ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے بندے، وہ بندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندہ تو وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حقوق کو پہچان کر کے اپنے آپ کو بندگی پر لگا دے اور اعلان کر دے کہ مرنا اور جینا، کھانا اور پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر کچھ جو کچھ بھی ہے سب کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے نے کہا ہے کہ بگرد عالم بگر دیدم ہو الحق ہو پسندیدم، کہ میں نے سارے عالم کا چکر لگایا، نے ذہن کو گھمایا، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، اونچی اونچی شان والوں میں، سب چیزوں میں شان ہو الحق ہو پسندیدم۔ مجھے اگر پسند آیا تو صرف کون آیا؟ ایک اللہ پسند آیا۔ لہٰذا اب پوری کائنات میں اگر پڑھتا ہوں تو اللہ ہی کو پڑھتا ہوں، اگر دیکھتا ہوں تو اللہ ہی کو دیکھتا ہوں۔ مجھے سورج کی چمک سے سورج کوئی بڑا نہیں دکھتا، مجھے نظر آتا ہے کہ سورج کو چمک کر عطا کرنے والا رب کیسا ہے۔ مجھے عقل مندوں سے کوئی تعجب نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ ان عقل مندوں کو یہ عقل کس خدا نے دی ہے، وہ اللہ کیسا ہوگا۔ وہ مولانا رومی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اے چاند کیا تو خوبصورت ہے، یا آنکھ قمر سازد، یا وہ زیادہ خوبصورت ہے جس نے اس چاند کو بنایا ہے۔ اے شکر کیا تو زیادہ میٹھی ہے، یا آنکھ شکر سازد، یا وہ زیادہ میٹھا ہے کہ جس نے شکر کو پیدا کیا ہے۔ کائنات میں ہے کیا؟ ہر چیز سے کون نظر آتا ہے؟ ایک اللہ نظر آتا ہے، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے، اللہ کی کبریائی نظر آتی ہے۔ تو وہ جس کو ہر چیز سے کون نظر آئے؟ اللہ ہی اللہ نظر آئے، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ بندہ ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پھر فنا ہو جاتا ہے، اس کو اپنا آپ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہ پھر اپنے اوپر غور کرتا رہتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں جو میں کہہ رہا ہوں میرے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، میں بھی اندر سے نکل جاتی ہے۔ بندگی تو اس کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے خاص بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ یہاں پر یہ لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرض کیا گیا تھا کہ دجالی دور کو اس سے سمجھا جائے گا۔ قرآن کی یہ صفت بیان کی کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جو کچھ بیان کرے گا بالکل سیدھا سیدھا۔ دجالی دور کی پہچان ہی یہی ہوگی کہ اس میں سب کچھ ٹیڑھا ٹیڑھا ہوگا۔ سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا، خائن کو امانت دار کہا جائے گا، دہشت گردوں کو امن کا پیغامبر کہا جائے گا، اور جو مظلوم ہوں گے ان کو دہشت گرد ٹھہرایا جائے گا، جن کے بچے مارے جائیں گے، جن کی بستیاں اجاڑی جائیں گی، جن کو ملک بدر کر دیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا کہ یہ گندے قسم کے انسان ہیں۔ اور جو بم برسانے والے ہوں گے، جو بچوں کے قاتل ہوں گے، جو بستیوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہوں گے، ان کو کہا جائے گا یہ دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں۔ جو بے حیا قسم کے ہوں گے، جنہوں نے عورتوں کی عزت کی چادر تار تار کر دی ہوگی، عورتوں کو ایک کھلونا بنا کر کے اپنی ہوس کا نشانہ اپنے آفسوں کے اندر، جہازوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، بازاروں کے اندر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہوگا، ان کو کہا جائے گا انصاف پسند ہے، عورتوں کے حقوق کے رکھوالے ہیں۔ اور جو عورتوں کے حقوق کی بات کریں گے کہ یہ عزت کی چیز ہے، یہ گھر کے اندر رہنے والی چیز ہے، یہ کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی ماں ہے، یہ کسی کی بیوی ہے، اس کی طرف کسی دوسرے کو نظر اٹھانے تک کا بھی حق نہیں ہے، ان کو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ پرلے درجے کے بیوقوف انسان ہے۔ یہ ہے دجالی دور کی پہچان کی، جس کی ہر چیز کیا ہوگی؟ ٹیڑھی ہوگی۔ کتوں کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں گے، کتوں کو اپنے بچوں سے زیادہ باوفا سمجھا جائے گا، بلیوں کے ذریعے سے محبت بلیوں کے ساتھ کی جائے گی، کیونکہ بچے ان کے محبت کے قابل نہیں ہوں گے۔ وہ جب سیر کرنے کے لیے جائیں گے تو کتوں کو ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ یہ سب ٹیڑھی چیز، اور اس کو سمجھا جائے گا عزت اور افتخار کی چیز۔ یہ دجالی دور کی بہت بڑی پہچان ہے، اور ادھر قرآن ہے، اس میں کوئی چیز ٹیڑھی نہیں ہے، سیدھی سیدھی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قیما، بالکل سیدھی۔ اور اس قرآن کا بنیادی رخ اس صورت میں یہ کہا جا رہا ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، کہ خاص اللہ کی طرف سے ایک سخت پکڑ سے یہ آگاہ کرے کہ پکڑ آنے والی ہے۔ اور وہ پکڑ کتنی خطرناک ہوگی جب ہم دجال کے دور
کی جنگوں کا قرآن کریم یا احادیث مبارکہ میں مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. اس میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ کس خطرناک قسم کی جنگیں ہوں گی کہ ان جنگوں میں اتنے انسان مارے جائیں گے کہ ایک ایک خاندان کے یوں سمجھو کہ 99 انسان مارے جائیں گے اور ایک بچ جائے گا. اتنی خطرناک قسم کی وہ جنگیں ہوں گی. تو اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ پکڑ کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے. کل پڑھیں گے یہاں سے آگے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.